اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں احد کے میدان کا ایک منظر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ جو پورا رکوع ہے اس میں جنگ احد اور جنگ بدر کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی اور کچھ واقعات کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا۔ احد کے متعلق ہم نے گزشتہ نشست میں پہلی آیت کریمہ پر چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج بھی اس آیت کے اندر احد کی ایک اور داستان کو بیان کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد رکوع کے اختتام تک جتنی آیات ہیں ان میں بدر کے متعلق احوال بیان ہوئے۔ چونکہ احد کی لڑائی یہ بدر کے بعد واقعہ ہوئی اور کافر بنیادی طور پر جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اس بدلہ کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور احد کے میدان کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یوں کافر بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان کے اندر پہنچے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ اور مرضی یہ تھی کہ ہم مدینہ شریف میں رہ کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ یہاں مقابلہ کرنا زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن نوجوان صحابہ کی ایک جماعت ان کا خیال یہ تھا جن کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھی شامل تھا، ان سب کا خیال یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن چند صحابہ ایسے تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو جس وقت ان صحابہ نے اصرار کیا کہ ہمیں مدینے میں نہیں رکنا چاہیے بلکہ باہر جا کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے کے گئے اور آپ نے اپنے ہتھیار زیب تن کیے اور ہتھیار پہن کر رسول اللہ حجرے سے باہر تشریف لائے۔ تو وہ صحابہ جن کا مشورہ تھا کہ باہر جا کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے رسول اللہ کو جب ہتھیار پہنے ہوئے دیکھا تو انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہمیں اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں رسول اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے معافی بھی مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے اس قول سے معافی مانگتے ہیں، آپ جس طرح حکم فرماتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے، یعنی مدینے کے اندر انتظار کرنا ہے تو آپ مدینے میں انتظار کریں، ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ مدینے سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ نے پھر جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ جب وہ ہتھیار زیب تن کر لیں تو پھر ہتھیار جنگ کے بغیر اتار دیں، یعنی اب ہتھیار چونکہ میں نے پہن لیے ہیں تو اب ہم نے باہر جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ہزار کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے میدان احد کی طرف نکلے۔ جمعہ کے دن روانگی ہوئی اور ہفتہ کے دن آپ میدان احد کے اندر پہنچ گئے۔ ان ہزار کے اندر عبداللہ بن
उबी बिन सलूल मुनाफिक, उसके 300 बंदे भी शामिल थे। उसे इस बात का दुख था कि मेरा मशवरा ये था कि मदीने में रह के मुकाबला किया जाए, तो चंद लोगों की बात मानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर आ गए ओद मैदान के अंदर। मेरी बात चूँकि रसूलुल्लाह ने नहीं मानी तो उसने अपने गुस्से का इजहार यूँ किया, चूँकि मुनाफिक था, कलिमा बज़ाहिर उसने पढ़ा था, दिल से मुनकर था, और बाद में उसका वो जो मुनाफिकाना अंदाज था वो ज़ाहिर भी हो गया, और कुरान पाक ने क़यामत तक के लिए उसे दोस्त की करार दे दिया। तो उसने इस गुस्से का इजहार यूँ किया कि उसने कहा कि चूँकि रसूलुल्लाह ने मेरा मशवरा नहीं माना, तो जब मैदान ओद के अंदर मुसलमान काफिरों के बिल्कुल मुकाबले में होंगे, जंग होने लगेगी, तो मैं अपने 300 बंदे लेके बीच में से निकल जाऊंगा। यूं मुसलमान वो हार जाएंगे और इन्हें पता चलेगा कि मेरा मशवरा ना मानने का नुकसान क्या है। ये इरादा इस मुनाफिक ने बनाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद के मैदान के अंदर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह ने 50 तीर अंदाज दिए और कहा कि आप ओद पहाड़ की जो पिछली साइड है उसकी पुश्त पर आप खड़े रहना। एक दर्रा रसूलुल्लाह ने बताया कि यहाँ से तुमने नहीं हटना, हम हार गए तब भी तुमने यहाँ पर रहना है, और अगर हम गालिब आ गए फिर भी तुमने यहाँ पर रहना है, यानी किसी सूरत में इस जगह को छोड़ना नहीं। ये वो जगह थी जहाँ पीछे से हमला हो सकता था, यानी बैक से अगर हमला किया जाए तो मैदान बिल्कुल साफ था, ऊंची ये जगह थी। तो रसूलुल्लाह ने जंगी हिकमत अमली के तहत अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 तीर अंदाज देकर वहाँ पर खड़ा किया। मैदान जिस वक्त सजा काफिरों के साथ आमना सामना हुआ, तो जैसे जंग शुरू होने लगी तो अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल मुनाफिक ने अपने 300 बंदे लिए और वहाँ से निकल गया। अब जब 300 बंदे अज़ार में से निकले तो पीछे 700 रह गए, और मैदान के अंदर बेशुमार लोग मौजूद थे। उनमें से 2 कबीले जिनका इस आयत के अंदर जिक्र हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया कि जब तुम में से 2 गुरोहों ने इरादा किया कि बुज़दिली दिखाएं। ये 2 गुरोह कौन से थे? मुफस्सरीन ने बयान फरमाया कि एक कबीला बनु सलमा था जिसका ताल्लुक खजरज के साथ था, और दूसरा कबीला बनु हारिसा था जिसका ताल्लुक ओस के साथ था, और ये पूरे लश्कर के बाजू थे, यानी मजबूत कबीले थे जिन्होंने शिरकत की थी। तो जब इन्होंने देखा कि 300 लोग बीच में से निकल गए हैं, अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक वो उन्हें निकाल के ले गया है, तो ये अंदर से हिम्मत हार गए और इन्होंने इरादा किया कि हम भी यहां से निकल जाएं, यानी अब तो मरने वाली बात है, वो चले गए हैं तो अब लड़ना हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। जब इनके दिल के अंदर बुज़दिली आई और इन्होंने मैदान छोड़ने का इरादा किया, तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने इनके दिल को हिम्मत दी और हमने इनके हौसले को बरकरार रखा, और फिर हमने इन्हें मैदान से भागने नहीं दिया, और हमने इनके दिल मजबूत कर दिए, और अल्लाह सबसे बेहतर मदद करने वाला है। इस आयत के अंदर उन 2 ग्रोहों का, यानी 2 कबीलों का तज़किरा हुआ जो मैदान छोड़ना चाहते थे। रब ने उन्हें छोड़ने से रोक दिया, यानी उनके दिल को मजबूत कर दिया। जो इरादा बुज़दिली का वो बना चुके थे, फिर वो उससे बाज आ गए और फिर आखिर दम तक वो साबित कदम रहे। इस जंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, पहला जब हमला हुआ काफिरों पर, बहुत सख्त मुसलमानों का हमला था, काफिर पसपा हो गए। दूसरा हमला हुआ तो काफिर भागने पर मजबूर हो गए, यानी 700 मुसलमानों ने 3000 के लश्कर को भागने पर मजबूर कर दिया। चूंकि ये ईमानी ताकत थी और ईमानी ताकत के बलबूते इनकी लड़ाई हो रही थी। अच्छा, जिस वक्त काफिर भागे, मुसलमान इनके पीछे भागे, तो वो जो 50 तीर अंदाज रसूलुल्लाह ने जंगी हिकमत अमली के तहत उस दर्रे के अंदर खड़े किए थे कि तुमने किसी सूरत इस जगह को नहीं छोड़ना, हम जीतें तो भी और अगर हम हारें तो भी, हर सूरत में तुमने यहां पर ही रहना है। तो जिस वक्त ये मुसलमान उन पर गालिब आए और काफिर भागने लगे, तो उन 50 ने आपस में मशवरा किया, चूंकि अब हम जंग जीत गए और काफिर भाग गए हैं, तो हमें यहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें भी जाना चाहिए, मैदान के अंदर उतरना चाहिए और माले गनीमत इकट्ठा करना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की और वो दर्रा
چھوڑ دیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر رب نے کیا کیا؟ رب نے کافروں کے دل سے جو مسلمانوں کی خوف اور دہشت کی علامت تھی وہ ختم کر دی۔ اب کیا کیا؟ کافر ادھر سے تو بھاگ کے گئے، انہوں نے میدان احد میں احد پہاڑ کے پیچھے سے اس درے سے آ کر دوبارہ حملہ کیا۔ مسلمان مال غنیمت اٹھانے کے اندر مصروف تھے، تو اب جب دوبارہ ان کا حملہ ہوا تو یہ حملہ بہت شدید حملہ تھا، اور ایک آواز بھی وہاں پر شیطان نے بلند کر دی، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی میدان احد کے اندر یہ آواز بھی بلند ہوگی۔ اب جب صفوں میں یہ آواز پھیلتی جا رہی تھی تو بہت سارے جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، ہمارے قائد دنیا سے چلے گئے، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، اب تو لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو رب نے ان کے دلوں سے ہیبت ختم کر دی، یعنی کافروں کے دلوں میں جو مسلمانوں کا خوف تھا، ایمانی جذبہ، وہ رب نے ختم کیا۔ اور اس ختم کرنے کا مقصد، ارادہ رب کا کیا تھا؟ رب دکھانا چاہتا تھا کہ بدر میں جو تم جیتے تھے اپنی طاقت پر نہیں جیتے تھے، اللہ رسول کی فرمانبرداری پر تم جیتے تھے، اور اس میدان میں جب تم ہار رہے ہو وجہ کیا ہے؟ جیت تو تم چکے تھے، غلبہ تو تمہیں آ گیا تھا، انہیں تو تم نے میدان سے بھگا دیا تھا، لیکن تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی، اور ان 50 تیر اندازوں نے اس درے کو چھوڑا جہاں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، اور تلقین بھی کی تھی آ رہے ہیں یا جیتیں، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن تم نے جگہ چھوڑی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رب کائنات نے شکست اور ہار تمہارے مقدر کے اندر کر دی۔ بے شمار صحابہ اس میدان کے اندر شہید بھی ہوئے، اور یہی وہ میدان ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر زخم بھی آیا۔ بنیادی طور پر رب انہیں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کی فرمانبرداری اس میں تمہاری جیت ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی اس میں تمہاری ہار ہے۔ یہ نہیں کہ تم طاقتور ہو تو اس لیے جیت جاتے ہو، نہیں، تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور رضا جوڑی، میرے نبی کی رضا اور دعا کی وجہ سے تم جیتے ہو۔ اچھا، اس کہانی کو رب کائنات نے اگلی آیت کے اندر بیان کیا کہ تمہاری جو اپنی طاقت ہے، یعنی بندوں کا جتھا یا زور یا تلوار یا اسلحہ، یہ بات جیت نہیں ہے۔ جیت کیا ہے؟ رب کائنات نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 313 تو تمہاری تعداد تھی، اسلحہ تمہارے پاس نہیں تھا، گھوڑے تمہارے پاس نہیں تھے، تعداد کے اندر بھی کم، اسلحہ کے اندر بھی کم، بے سر و سامان، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا بدر کے میدان کے اندر۔ تو رب کائنات نے کہا وہاں میں نے تمہیں فتح دی تھی، وجہ کیا؟ وہاں تم نے میرے نبی کی تابعداری کی تھی، نبی کی تابعداری کی وجہ سے تم بے سر و سامان تھے، خالی ہاتھ تھے، میں نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اس آیت کے اندر بدر کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ پہلی 2 آیتوں میں احد کی کہانی بیان ہوئی، جنگ احد کی، اور اس آیت میں مزید اگلی آیت میں مزید اگلی آیت کے اندر بدر کے متعلق رب کائنات نے بیان فرمایا۔ بدر کا معرکہ مختصر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان آیتوں کا ترجمہ سنیں گے، بات ہم پر واضح ہو جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر وہ آ رہا ہے، تو صحابہ کے ساتھ رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اس سے اسلام کا دبدبہ اور رعب ان پر بیٹھے گا۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا، اس نے تو ایک کام یہ کیا، رستہ بدل لیا، یعنی ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے اندر داخل بھی ہو گئے۔ ایک تو اس نے رستہ بدلا، اور دوسرا اس نے مکے خبر بھجوا دی کہ یوں مسلمان ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے۔ اب یہ بات مسلمانوں کو نہیں پتا تھی کہ مکے خبر پہنچ چکی ہے، یہ تو خالی اس قافلے کو روکنے گئے تھے، یعنی 313، یہ تو لڑائی کے پورے وہ جو ماحول ہوتا ہے یا تیاری ہوتے اس میں تو گئے نہیں تھے۔ 313 تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے،
کچھ کے پاس اسلحہ تھا، کچھ کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کچھ پیدل تھے، کچھ سوار تھے، اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ اس ہم قافلے کو روکیں گے، مال غنیمت لیں گے، واپس آ جائیں گے۔ اچھا، ابو سفیان نے رستہ بدل دیا، اور جو مکے خبر پہنچ چکی تھی، ابو جہل نے وہاں سے سرداروں کو ساتھ ملایا، بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں اسلحہ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے اور لڑنے والے بھی تھے، ان سب کو تیار کر کے یہ بدر کے اندر آ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پتہ چلی کہ وہ تو رستہ بدل گیا ہے اور یوں کافر ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر کے میدان کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بدر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی مالک کے نام پر پھر اس میدان کو میدان بدر کہا جانے لگا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تفصیلات موجود ہے، ہم بارہا اسے سن بھی چکے ہیں۔ مختصر یہ ہے، بے سر و سامان تھے، طاقت میں کم تھے، تعداد میں کم تھے۔ رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ انہیں بدر کے میدان کے اندر فتح نصیب فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عریش کے اندر آج بھی وہاں پر آج عمرہ کرنے والے اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ عریش ایک کھجوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنوائی تھی، یعنی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ عریش اصل کے اندر جھونپڑی کو کہتے ہیں جو کھجوروں کی بنی ہو اور سایہ لینے کے لیے اسے بنایا گیا ہو، تو پھر اسی سے یہ مسجد عریش بن گئی، اور آج وہاں عظیم الشان عالی شان مسجد قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہاں پر بسر کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری رات آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر بسر کی، اور پھر آپ نے یہ دعا بھی مانگی، اور بڑی ناز والی دعا تھی کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی 313 ہیں، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ سارا قافلہ ہے، اور یہ میری ساری محنت ہے، اور یہ میری ساری تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ آج اگر کافروں کے مقابلے کے اندر یہ سارے یہاں شہید ہو جاتے ہیں تو اے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں یہاں سے خالی واپس نہ لوٹانا بلکہ تو ہمیں یہاں فتح عطا فرمانا۔ تو جب رسول اللہ دعائیں مانگ رہے تھے، چادر حضور کے مبارک کندھے پر تھی، بار بار چادر اتر رہی تھی، ابوبکر صدیق چادر اٹھا کر کندھے پر ڈال رہے تھے، تو دعاؤں ہی کے دوران اچانک رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور حضور نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ دیکھ، رب نے آسمان سے جبریل کی قیادت میں میری مدد کے لیے فرشتوں کو بھجوا دیا ہے۔ یہ جنگ بدر کے موقع پر ایک آیت میں یہ کہا گیا 3000 فرشتے آئے، اور پھر بعد والی آیت میں کہا گیا کہ مسلمان اگر صابر رہے، تقوی انہوں نے اختیار کیا تو ہم 5000 نشان والے فرشتوں سے ان کی مدد کریں گے، اور پھر مسلمان صابر رہے، تقوی اختیار انہوں نے کیا تو 5000 فرشتوں کی مدد آئی جو نشان زدہ تھے۔ نشان زدہ کا معنی یہ ہے کہ جو فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ تھے، یعنی یہ ان کی خصوصیت تھی۔ جتنے بھی فرشتے اللہ نے پیدا کیے ان میں سے وہ فضیلت والے فرشتے تھے، ایک مخصوص ان کا نشان تھا، جو نشان رب نے بیان فرمایا کہ ہم نے 5000 نشان والے فرشتے مدد کے لیے میدان بدر کے اندر بھجوائے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب ہمارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو ہم نے کافر کی گردن کٹتی دیکھتی لیکن کاٹنے والا بندہ ہمیں نظر نہ آیا۔ ہم نے کافر کو اچانک، اس سے پہلے کہ ہم حملہ کرتے، کافر گر گیا تو اب گرایا کس نے وہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو یہ گرایا کس نے؟ 5000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھجوائے تھے۔ تو رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں دیکھو، جب تم بے سر و سامان تھے، لڑنے کے لیے تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، تعداد تمہاری تھوڑی تھی، بہت بڑا لشکر تمہارے سامنے تھا، 5000 فرشتے بھیج کر میں نے تمہیں بدر کے اندر فاتح بنایا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہتے اود کے میدان میں، میرے نبی کی بات مانتے، تو یہاں بھی فتح تمہاری مقدر ہو جاتی، اور اللہ یہاں پر تمہیں مال غنیمت بھی دیتا اور فتح بھی دیتا۔ تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی، لہٰذا تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ ابتدا تھی، مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، جو نبی کہے، نبی کی بات مان کر اس پر عمل کرنا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اپنی عقل کو نہیں دوڑانا۔ یہی وجہ ہے عام زندگی کے اندر، یہ تو جنگ کا ماحول ہے نا، عام زندگی کے اندر بھی مسلمان کو تلقین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ
علیہ السلام جو بات کہہ دیں عقل میں آئے تو بھی ماننی ہے اور عقل میں نہ آئے تو بھی ماننی. یہ بعض جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، پروفیسر ٹائپ یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، وہ دین کی باتوں کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی، یہ دین نے کیسے کہہ دیا، یہ میری عقل میں نہیں آتا. تو مذہب میں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کا بیان کردہ عمل عقل میں آئے تو بھی، عقل میں نہ آئے تو بھی اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ تابعداری ہے. یہ تو تابعداری نہیں ہے کہ ایک بات سمجھ آئے تو میں مانوں گا، سمجھ نہ آئے تو میں نہیں مانوں گا. ہمیں اس طرح کی تابعداری کا حکم نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے یہ موزوں پر مسا، موزے پہنے جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر موزہ کسی نے پہنا ہے تو پہلی بار جب وضو ٹوٹے گا، پہلی بار جب وضو اس کا ٹوٹے گا، اس نے وضو کے بعد وہ جو موزہ پہن لیا ہے، تو اب اگر بندہ ہے مسافر تو اس کی مدت ہے 3 دن اور 3 راتیں، اور اگر بندہ ہے حاضر یعنی حضر میں ہے، مسافر نہیں ہے، گھر میں ہے، تو اس کی مدت ہے 1 دن اور 1 رات. یعنی اب 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے پاؤں سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے. جب وضو کرے گا باقی اعضاء دھوئے گا، پاؤں دھونے کی جگہ یہ مسح کرے گا تو اس کا پاؤں دھونا قرار پائے گا. تو رسول اللہ نے حکم کیا دیا کہ جب تم موزے پر مسح کرو تو مسح کیسے کرو؟ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے پاؤں کی جو اوپر والی سائیڈ ہے یہاں سے ایسے مسح کرو، پاؤں کی اوپر والی سائیڈ پر. تو حضرت علی ایک جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر بات عقل کی ہوتی نا، یعنی جب ہم موزہ پہنتے ہیں تو مٹی وغیرہ پاؤں کے نیچے لگتی ہے، اگر بات عقل کی ہوتی اور عقل پر ہم نے چلنا ہوتا تو میں موزوں پر مسح نیچے والی سائیڈ پہ کرتا، یعنی اوپر نہ کرتا، پاؤں کے نیچے، چونکہ مٹی تو نیچے لگی ہے. لیکن حضرت علی کہتے تھے میں ہمیشہ موزوں کے اوپر ہی مسح کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. وجہ یہ ہے کہ میں نے عقل کی بات نہیں ماننی، میں نے آمنہ کے لال کی بات ماننی ہے. بتانے کا مقصود یہ تھا عقل میں بات آئے تو بھی تابعداری اور عقل میں بات نہ آئے تو بھی تابعداری کرنی ہے. اب آئندہ جتنی آیتیں ہیں ان کے اندر بدر کے ان احوال کو مختصراً یہاں پر بیان کیا گیا. آئیے انہیں سنتے ہیں. ایک آیت تو یہی ہے جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اگلی آیت کے اندر فرشتے کتنے آئے آسمان سے، ان کی تعداد کو رب کائنات نے بیان فرمایا. استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. یعنی بدر کے میدان میں جب مسلمان اس کنڈیشن کے اندر تھے کہ کیسے مقابلہ ہوگا اتنے بڑے لشکر سے، تو دعائیں رسول اللہ نے کی تو وہی آ گئی کہ فرشتے آ رہے. تو اب رسول اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ گئے. تو اب اللہ نے اسے بیان فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا. اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. وَيَحْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور کافر اگر اسی وقت تم پر حملہ کر دیں، یعنی وہ کنڈیشن بدر کی بیان ہو رہی تھی، اگر تم صبر کرو میدان نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہنا کہ ہم تھوڑے ہیں، سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، میدان نہیں چھوڑنا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے. ابھی اگر کافر تم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، کافروں نے حملہ کیا تو رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھجوا دیا. تو یہ آیت کے اندر پہلے کہا گیا 3000 فرشتے آئیں گے، اور پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر تم صبر کرو، یعنی میدان چھوڑنا نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے اور ایمانی قوت سے لڑنا ہے، تو رب 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہی وجہ ہے کہ بدر کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے بدر کی جنگ کے اندر، ان صحابہ کو صحابہ کے تمام گروہ میں سے افضل صحابہ کہا گیا. چونکہ صحابہ کی کیٹاگریز ہے نا، جو بدر والے ہیں، احد والے ہیں، جو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو یہ کیٹاگریز ہیں. تو جو بدر میں شریک ہوئے ان کی شان کیا ہے؟ تمام صحابہ میں سے افضل. اور ان کی افضلیت کی ایک وجہ اور بھی ہے،
وہ کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر حارثہ صحابی ہیں، ان کی والدہ آئیں۔ یہ حارثہ میدان بدر کے اندر شہید ہوئے تھے، یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا بدر کے اندر یہ شہید ہوا۔ تو جب رسول اللہ واپس مدینے گئے تو ان کی ماں حضور کے پاس آئی پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ گیا تھا، وہ شہید ہو گیا، مجھے اپنے بیٹے کی خبر دیں، مجھے بتائیں وہ جنت گیا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر تو جنت گیا ہے پھر میں صبر کرتی ہوں، نہیں جنت گیا میں رو تو لوں اپنے بیٹے کو۔ یعنی وہ عورت تھی، اپنے انداز میں اس نے بات کی۔ تو اب اللہ کے حبیب نے حارثہ کی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے جو جملہ بولا، وہ جملہ کیا تھا؟ یہ خالی حارثہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ میدان بدر کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان سب کے لیے تھا۔ جملہ یہ تھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حارثہ کی ماں میرے رب کی ایک جنت نہیں ہے، بے شمار جنتیں ہیں، اور رب نے تیرے بیٹے حارثہ کو سب سے جو اعلیٰ جنت ہے جسے جنت فردوس کہتے ہیں اس میں جگہ عطا فرمائی۔ یعنی بدر کے اندر شریک جتنے صحابہ تھے انہیں جنت فردوس دی گئی۔ اور ان کے متعلق رسول اللہ نے ایک اور جملہ بھی بولا جو اور کسی کے متعلق نہیں بولا، اصحاب بدر کے متعلق حضور نے جتنے لوگ شریک ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، جنت فردوس میں چلے گئے، جو باقی بچے غازی بن کے واپس آئے تو رسول اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ تم جو چاہے عمل کرو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ہاں تمہارا عمل، یعنی اللہ جانتا تھا نا کہ ان کا عمل خراب ہوگا ہی نہیں، ہاں انہوں نے صبر کیا ہے، تقوی اختیار کیا ہے، میرے نبی کی تابعداری کی ہے، بے سر و سامان تھے چل پڑے۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا لڑیں گے کیسے، ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے ہم واپس جا، نہیں، ڈٹے رہے، جمے رہے، صابر رہے، تقوی دار رہے۔ تو رب کائنات نے انہیں جزا یہ دی کہ اب تم جو عمل بھی کرو گے رب نے تمہیں پکا جنتی بنا دیا ہے، تمہاری جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے فضیلت کی کہ جو اصحاب بدر تھے، بدر میں شریک ہونے والے، وہ باقی صحابہ پر افضل تھے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی رب کائنات نے ارشاد فرمایا تمہارے دل کی خوشی، تمہارے دل کے چین اور قرار کے لیے آسمان سے ہم نے 5000 فرشتے بھیجے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ان کی خوشی رب کو مطلوب ہے۔ ہاں رب کہتا ہے تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے دل کے چین کے لیے ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اور اللہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ کہا تمہاری مدد اس لیے کی، فرشتے 5000 اس لیے بھیجے کہ ہم کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو مار دیں، کیونکہ کفر ہے نا، غالب آ چکا تھا، ہر طرف ان کی دہشت تھی، تو ہم اس میدان کے اندر انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے، رسوا کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر ایسا ہوا، بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسا سردار وہ بھی میدان بدر کے اندر واصل جہنم ہوا، اور باقی جو بڑے بڑے تھے کچھ تو مارے گئے، کچھ کو قیدی بنا کر مدینہ شریف کے اندر لایا گیا۔ یعنی یہ اسلام کا رعب اور دبدبا تھا، اور اسلام کی بنیادی جو قوت تھی، رب نے کہا ہم نے یہ اس لیے کیا، آسمان سے فرشتے اس لیے بھیجے، تمہاری مدد اس لیے کی، ہم کافروں کے بڑے حصے کاٹنا چاہتے تھے، یعنی ان کے سرداروں کو مارنا چاہتے تھے اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک بدر کے متعلق احوال بیان ہوئے۔ اگلی آیات کے اندر کچھ اور ذکر ہے، انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کی آیات کے نور کا صدقہ ہماری زندگی کے اندھیرے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک بار سورۃ